نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اتفاق کہہ کے تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک گدھا مردار پڑا ہے اور کچھ جانور نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اس مردار کا گوشت تناول کرے؟ سب نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی کیسے اس کو پسند کرے گا؟ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو یہ گوارا ہے اپنے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھائے؟ ان کا لیاذ باللہ ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتا ہے تو وہ اس کی غیبت کرتا ہے، اور غیبت کرنے والا گویا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو پوری امت کے لیے ہدایت کا راستہ بنتے ہیں، سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں یہ عیب ہو جو بیان کیا جا رہا ہے، اب فرمایا کہ اس میں عیب ہے اور بیان کرنے پر تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب بھی نہ ہو اور اس کو بیان کیا جا رہا ہو تو وہ تہمت میں آ جائے، جو اس سے بھی بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو دیکھیے آج ہم کس کس کی غیبت میں کس طرح مبتلا ہیں۔ ہر دو شخص جہاں بیٹھے ہیں، کسی تیسرے کا موضوع چھڑتے ہی اس کی عیب جوئی، اس کی غیبتیں، اس کے ناموں کا بگاڑ، اس کے افعال کو غلط انداز میں بیان کرنا، یہ تمام غیبت کی ہی بدترین مثالیں ہیں۔ تو کوشش بھی کیجئے، نیت بھی کیجئے کہ رجب المرجب کا یہ پیارا نیکیوں کی فصل بونے والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس میں جہاں دیگر نیک اعمال میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، برائیوں سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، شیطان کے خلاف اعلان جنگ رکھنا ہے، تو وہاں ہم نے یہ بھی نیت اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ غیبت کی تباہ کاریوں سے بھی بچیں گے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔